دجال کے آنے سے پہلے جو علامات بتائی گئی اس میں سب سے بڑی علامت یہ ہے حق کو باطل بنا کے پیش کیا جائے گا اور باطل کو حق بنا کر پیش کیا جائے گا. جیسے فلسطین کو بھی دیکھ لیں. فلسطین ایک چھوٹا سا ملک ہے، چھوٹا سا ملک. یہ فرسٹ ورلڈ وار میں مسلمانوں کی آبادی پوری 4000 یہودیوں کو رہنے کے لیے شرن دیا گیا. شرن کہتے ہیں نا، پناہ دی گئی 4000 یہودیوں. اب یہ ان کی ہجرت شروع ہوئی 4000 سے. فلسطین جانے لگے لاکھوں کی تعداد میں پہنچ گئے. 1948 کے زمانے میں 1947 جو ہماری آزادی کا سال ہے، اسی کے دوسرے سال اسرائیل میں وہ جو 4000 آئے تھے اب لاکھوں کی تعداد میں جمع ہوئے. انہوں نے اعلان کر دیا کہ یہ فلسطین نہیں ہے، یہ اسرائیل ہے، یہ ہمارا ملک ہے، ہمارے باپ داداؤں کا ملک ہے، پہلے سے ہم یہیں آباد تھے. اب وہ دنیا کو منانے لگے، اپنی ایمبیسیاں ہر ملک میں کھولنے لگے. کچھ ملک اس وقت نہیں تسلیم کر رہے تھے کہ نہیں تم کنٹری نہیں ہو، تم زبردستی قبضہ کیے ہو. لیکن میڈیا نے اتنا دماغ واش کیا کہ آج عرب کی دھرتی پر بیٹھے ہوئے بادشاہ بھی یہ کہنے لگے فلسطین تھا ہی نہیں، اسرائیلی اصل ہے. مان لیا. یہ جادو اثر کر گئے. آج متحدہ عرب امارات بھی کہتا ہے کہ اسرائیل ایک کنٹری ہے، ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں. سعودی نے بھی تسلیم کر لیا ہے. جارڈن تو بہت پہلے سے تسلیم کیا ہوا ہے. مصر تسلیم کیا ہے. اب سوڈان کی باری ہے. اس طرح سے جو اسلامک کنٹریز تھے وہ کہتے تھے فلسطین ہمارا قبلہ اول ہے، وہاں پر بیت المقدس ہے، سالہ سال سے مسلمان آباد ہیں. کوئی تسلیم نہیں کرتا تھا، لیکن میڈیا کا جادو اثر کرتا رہا. انہوں نے ایسی فیلڈ بنائی کہ اب ہر کوئی ان کے انڈر میں آتا رہا. یہ دجال کے آنے سے پہلے یہ فیلڈ ہموار کی جائے گی. اب مسلمانوں آپ اپنے ذہن کی خبر لو، اپنے دماغ کی خبر لو. کیا ان کی بنائی ہوئی فیلڈ پر تم بھی اپنا دین بیچ کر کے ان کی جے جے کار کرو گے یا پھر رسول پاک کے لائے ہوئے دین پر برقرار رہو گے؟ اپنے ذہن کی خبر تم خود لے لینا. دنیا جو دکھا رہی ہے میں اس کو ایکسپٹ کر لوں گا. جیسے مار کر کے کسی کو چور کہلوایا جائے، پولیس کا کام ہوتا ہے. وہ ظلم برداشت نہیں کرتا، آخر میں کہتا ہاں میں نے چوری کر لیا. لے جا کر کے کورٹ میں پیش کر دیا، دیکھو ہم نے اس کو اقرار کرا دیا اس نے چوری کیا. تم نے اس پر اتنی لاٹیاں ماری، اتنا کچھ کیا، مجبور ہو کر کہ اس نے کیا. یہی کام پوری دنیا میں کیا جائے گا. جگہ جگہ پکڑ کر کے مارنا، تمہاری داڑیاں کھینچنا، تمہاری ٹوپیاں اتارنا، تمہیں قتل عام کرنا، کسی ملک سے در بدر کرنا. مسلمان ڈر جائے، سہم جائے. اور یہ جو بولی بول رہے ہیں کہ تم آتنکواد ہو، تم ان کے ظلم کو برداشت نہ کر پا کر کے یہ کہنے لگ جاؤ گے کہ ہاں صحیح میں یہ مسلمان آتنکواد ہیں. یہاں تک وہ تمہیں لانا چاہتے ہیں، یہاں تک لانا چاہتے ہیں. میرے عزیزو یاد رکھنا یہ جو ظلم کیے جا رہے ہیں آج پوری دنیا میں، اس سے خطرناک ظلم دجال کے زمانے میں آئے گا. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا آدم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر قیامت تک جتنے فتنے آئے ان میں اگر سب سے بڑا کوئی فتنہ ہے تو وہ دجال کا ظہور ہے. میری امت اس میں بھی مبتلا ہوگی، لیکن ڈرو مت، گھبراؤ مت. دجال کے آنے کے بعد ہم بچیں گے کیسے؟ ایک بات یاد رکھنا، جس کے ساتھ اللہ ہے، رب ذوالجلال کا یقین اس کے دل میں ہے، وہ دجال کیا 100 دجالوں سے بھی بچ جائے گا. اور جو دجال کے فتنوں سے بچ گیا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی وہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائے. سارے فتنے تو دنیا میں اس نے جھیل لی، ساری مصیبتیں جھیل لیا ہے. اللہ رب العزت اسے انعام عطا کرے گا، آپ جنت کے حقدار ہوں گے. اس لیے اپنے ذہن کو، اپنی طبیعت کو ہمیشہ سنبھال کر کے رکھو. میرا دماغ اور میرا ذہن بکنے والا نہیں. اور چاہے یہ ظلم کے پہاڑ ہم پر توڑ دیں، آج ہو رہا ہے، کل ان کی باری تھی آج ہماری باری ہے، یہ ہو سکتا ہے. آج ان کی باری ہے کل ہماری باری ہے، یہ ہو سکتا ہے. ہم اگر اس ظلم کے شکار ہو گئے تو اے میرے سننے والوں کبھی نہ گھبرانا، کبھی نہ گھبرانا. امت کے علماء جاتے رہے لیکن اسلام پھلتا پھولتا ہی رہا. آج اگر
ہمارے خون کی اسے ضرورت ہے تو ہم اپنے خون سے اس کی سچائی کریں گے، اس لیے کہ ہم یزیدی نہیں، ہم حسینی کردار رکھتے ہیں۔ ضرورت پڑے تو اسلام کے لیے اپنے خون سے آبیاری کی جائے گی اور دین اسلام کی حفاظت کی جائے گی۔ آپ سب اپنے اختلافات کو ختم کرو، ان دجالی نظاموں پر آپ یقین کبھی مت رکھنا۔ گھر میں جاتے ہی ٹی وی آن کرنا، اس نیوز کو دیکھتے ہیں، اس نیوز کو دیکھتے ہیں، اور پھر اس کو کہیں آمنا صدقنا، ہم ایمان لائے، ہم تصدیق کرتے ہیں۔ نہ، آج کے زمانے میں جس نے اس طرح کا یقین کیا، میں سمجھتا ہوں اس نے بہت بڑی گمراہی خرید لی ہے، بہت بڑی گمراہی۔ ہاں، جب قرآن کھولنا تب کہنا آمنا و صدقنا، میں ایمان لاتا ہوں اور اس کی ہر بات پر تصدیق کرتا ہوں۔ اس لیے قرآن نے کہا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ وہ اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ بھیجا ہے اور ایک حق دین دے کر کے بھیجا ہے، اس لیے بھیجا کہ اس رسول کا دین پوری دنیا میں غالب آ کر رہے گا، پوری دنیا میں غالب آ کر رہے گا۔ انشاءاللہ العزیز وہ دن آئے گا جب ہر گھر پر، ہر پارلیمنٹ پر پرچم اسلام لہرا رہا ہوگا، میرے نبی کا، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نظام بول رہا ہوگا۔ اللہ رب العزت سے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ مولا اگر ہماری قسمت میں وہ دن لکھے ہوں تو ضرور ہمیں ان دنوں تک زندہ رکھ اور ہماری عمر کو اتنی طویل کر کہ ہم کائنات عالم میں پرچم اسلام کو لہراتے ہوئے دیکھ سکیں، ہمارے دلوں کو سکون ہو سکے۔ اے قدیر و جبار خدا، اگر ہم غریبوں کے حصے میں کوئی چیز تو لکھنا رکھا ہے تو بس تیری ذات سے یہ امید رکھتے ہیں، تیرے فضل سے یہ یقین رکھتے ہیں کہ ہمیں امام مہدی کی فوج میں شامل فرما دے، ان کی خلافت میں